السلام علیکم۔ صرف رب کی ذات ہے جو معافی مانگنے پر یہ نہیں پوچھتا کہ غلطی کیوں کی تھی۔ جب درد سہنے کی عادت ہو جائے تو پھر آنسو آنا بند ہو جاتے ہیں۔ سمجھدار وہ نہیں جو زیادہ پڑھا لکھا ہو، بلکہ اصل سمجھدار وہ ہے جسے یہ ہنر آتا ہو کہ کس سے، کہاں اور کن الفاظ اور کن لہجے میں بات کرنی ہے۔ اپنی اندھیری قبر کو خود روشن کریں۔ آج زندہ انسان کوئی وفا نہیں کرتا، کل مٹی کے ڈھیر کے لیے دعا کون کرے گا؟ بنا نقشے کے بھی پنچھی پہنچ جاتے ہیں اپنے مقام تک۔ ایک انسان ہے کہ دل سے دل تک پہنچنے میں بھی ناکام رہتا ہے۔ خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے دے تو رحمت، اگر نہ دے حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔ کچھ درد، کچھ لوگ اور کچھ وعدے ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیتے ہیں۔ محبت اور دوستی، یہ دو چیزیں ہر طوفان کا مقابلہ کر سکتی ہیں، مگر ان کو ایک ہی چیز ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے، وہ ہے غلط فہمی۔ شکر کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے، بلکہ عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بڑی محبت کرتا ہے۔ زندگی میں جس مقام پر بھی پہنچو، اپنا پرانا مقام کبھی نہ بھولو۔ دل کی سختی تو یہ ہے کہ تجھ کو موسیقی تو رلا سکتی ہے، مگر قرآن پاک کی تلاوت نہیں۔ اپنا مقصد اللہ کو راضی کرنا رکھو۔ لوگوں کے معیار تو بدلتے رہتے ہیں۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور جب کچھ بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرو۔ اور کیا پتہ اللہ کو تمہارا صبر اتنا پسند آ جائے کہ تمہاری مانگی ہوئی ہر دعا پر کن کہہ دے۔ اس دن تمہاری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، جس دن تمہیں یقین آ جائے گا کہ ہر کام اللہ پاک کی مرضی سے ہوتا ہے۔ میری چپ میری ہار نہیں ہے، میرا وہ صبر وہ طاقت ہے جو میرے اللہ کو بہت پسند ہے۔ تم میں سے پوری عقل والا وہ ہے جو اللہ سے سخت خوف والا ہو۔ مرنے کے دستیاب طریقوں میں سے سب سے اذیت والا طریقہ زندہ رہنا ہے۔